کہ وہی نظریہ جو ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، امام الانبیاء پر آ کر ختم نہیں ہوتا، پھر آ کر وہ میدان کربلا میں ختم نہیں ہوتا، پھر وہ آ کر ہندوستان میں یا کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ کو معلوم ہے تاریخ دانوں کو کہ جب یہ کہا گیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ ہندو اور مسلم یہ بھائی نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور ہندو جو ہے وہ مشرک ہے، اس کے ساتھ یعنی ہندو اور مسلم بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی نظریے کے تحفظ کے لیے امام الہند جناب حضرت مجدد الحسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں آتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ میدان میں آتے ہیں، یعنی اولیاء کرام جو ہیں اسی، اور پھر ہمارا وطن عزیز پاکستان جو ہے جسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں، وہ اسی نظریے کے تحت بعد وجود میں آئے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد۔ ہمارے وطن عزیز میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں یعنی اگلے ہفتے میں، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، سیاسی بات نہیں ہے، بلکہ سیاست ہی رسالت کا ایک دوسرا وہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرچی ہی کی تو خاطر نہ صرف خود اپنا جان و مال، اپنا سب کچھ، اپنا قبیلہ جو ہے وہ قربان کر دیا تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ تاریخ کے ہمارے موجود ہیں کہ یزید خود ان کو گھر جا کر جو ہے ان کے جو ہے وہ نذرانے پیش کیا کرتا تھا، ان کے لیے تو سب کچھ وہاں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حق کا علم بلند کرتے ہوئے اس کی ان تمام خرابیوں کو جو شریعت کے خلاف تھی ان کو اجاگر کیا، اور یہ بتایا کہ یہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی ہے، لہذا اس کے خلاف میں آواز بلند کروں گا، خواہ اس کے لیے اپنی جان کیوں نہ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یزید کے خلاف وہ علم بغاوت کیوں بلند کیا؟ اسلام کے لیے، حق کے لیے۔ اور اگر یہ بات ہوتی کہ یزید جو ہے صرف ایک پرچی کی خاطر ان کی جان دے، اس نے یہی کہا تھا نا کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں، آپ مجھے جو ہے میری امارت کو تسلیم کر لیں، تو میں جو ہے آپ کے جوتوں کا بھی خاطر۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان جو کہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اور ہر ایک بھی یہی چاہتا ہے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو، نظام مصطفیٰ ہو، مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو، تو پھر آپ کو یہ بات اپنے اندر کے مفتی سے پوچھنی ہوگی کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور قرآن عظیم نے واضح فرما دیا کہ ہم تو عبد الامانہ کے الہا، ان کے اہل لوگوں تک امانتیں جو ہے وہ پہنچا دیا کرو۔ حضرات گرامی، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ جسے ہم جناب سیاسی بات سمجھ کر جو ہے وہ نظر انداز کر دیں۔ ہمارے مطالبات جہاں سے مطالبات کا تعلق ہے کہ جناب فلاں کام ہوگا تو فلاں کام ہوگا، تو یہ کام ہوتے رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے، اسی طرح چلتے رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ وہ انسان جو ہے وہی انسان جو ہے حق پر ہوتا ہے، اور ایک بندہ مسلمان اس کا دنیا اور دین الگ نہیں ہوتا، بلکہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے مثال بندہ مومن کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی نشست و برخاست، اس کی قربانی اور نماز ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے تب ہی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے 3 لیول بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک وہ لیول ہے کہ ایک آدمی کے پاس قوت ہے، طاقت ہے برائی کو ختم کرنے کی، وہ اسے طاقت کے ساتھ ختم کرے۔ ایک آدمی کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے کہہ سکے، تو زبان یہ دوسرا لیول ہے۔ اور تیسرا کہ دل میں برائی ہے، دل میں یعنی ایک تیسرا لیول یہ ہے کہ آدمی کسی برائی کو برائی دل میں سمجھے کہ وہ مجھے کر رہا ہے، اس نے بہت برا کام کیا۔ تو حضرات گرامی علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی طاقت جو ہے وہ قرآن کے پاس ہے، جو طاقت کے ساتھ ایک برائی کو ختم کرے، اور دوسری جو ہے وہ علماء کے پاس ہے کہ زبان سے لوگوں کو اس بات پر آگاہ کریں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ لیول عام ہے
کوئی آدمی کسی کو برائی پر دیکھتا ہے، اگر وہ اسے کہے گا تو وہ کہے تو بڑا مفتی ہے، تو بڑا مولوی ہے، مجھے بتا رہا ہے، فوراً آگے سے اس کے دستے گرباں ہوگا۔ لیکن وہ اگر دل میں اسے برا کہہ دے گا تو کم از کم اس نے ایمان کا تقاضا پورا کر دیا۔ حضرات گرامی، آج بھی کوئی بات اسی پٹیرے پر، اسی موڑ پر ہم کھڑے ہیں کہ اگر ہم پھر کوئی معاملہ کریں گے کہ جہاں جو ہے نظریہ ختم نبوت، نظریہ پاکستان اور اسی طرح ہمارے دینی جو شاعر ہیں، اگر ان کی اسی طرح بے ادبی کی جائے اور اس میں اسی طرح تحریف کی جاتی رہے تو پھر وہی سب کا لوگ ہمارے